رہ کر آپ کی باتیں یاد آتی ہے، آپ کی رہبری اور آپ کی رہنمائی ہر موقع پر ہم پاتے ہیں۔ اس عنوان پر حضرت رحمۃ اللہ نے ایک بہت پیارا ضابطہ اور اصول بتایا، انسان کے اندر شکر گزاری کیسے پیدا ہوتی ہے اور ناشکری اس کے اندر کیسے آتی ہے۔ بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف نظر کرے، ان پر غور کرے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اس سے انسان کے اندر شکر گزاری کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں بندوں کے پاس ہوں ان کی طرف نظر کرے اور وہ اس کے پاس نہ ہو تو اس کے اندر ناشکری پیدا ہوتی۔ مثلا فلاں کا گھر ایسا ہے میرا ایسا نہیں، فلاں کی سواری ایسی ہے میری ایسی نہیں ہے، فلاں کی دولت اتنی ہے میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اور فلاں یہ اگر سوچتا اور دیکھتا جائے گا تو اس کے اندر ناشکری پیدا ہوتی جائے گی۔ اس کے بجائے حضرت پیچھے سے لاتے ہیں، فرمایا ایک لقمہ ہمیں ملے، ایک وقت پیٹ بھر کھانا ہمیں نصیب ہو تو اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ آپ نے ہمیں کھلایا ہے، ورنہ ہم بھوکے ہوتے، آپ کا شکر ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں، عالم کے حالات ہمارے سامنے ہیں، 3 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کی گارنٹی نہیں ہے، تو فرمایا ایک لقمہ ملے، ایک وقت کا کھانا نصیب ہو تو اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ آپ نے ہمیں کھلایا ورنہ ہم بھوکے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں پلایا، ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا، ہم یہاں عزت کی جگہ میں ہیں، اللہ نے ہماری کفالت کی ہے، اس کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے ہوئے ایک دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مویہ۔ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، کھانا بھی عطا فرمایا، ٹھکانہ بھی عطا فرمایا، اور ہمارے کاموں کی کفالت بھی کی، ضمانت بھی لی۔ اللہ کتنے لوگ ہیں جن کی کفالت لینے والا کوئی نہیں ہے، جن کی ضمانت لینے والا کوئی نہیں ہے، زندگیاں کہاں کہاں گزر رہی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں عزت کی جگہ بلایا، ہماری چیزوں کی کفالت لی ہے، اللہ ہمیں کھانا بھی دے رہے ہیں، ٹھکانہ بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اور ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور اس کھانے کو قابل ہضم بنایا اور بدن سے نکلنے کا اس کا ذریعہ بھی فراہم فرمایا۔ یہ نعمتیں ہیں کہ انسان ہر چھوٹی بڑی نعمت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی شکر ادا کرے، اس کا مزاج پیدا کرے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح سوچے انسان کہ اللہ آپ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ورنہ ہم پاگل ہوتے، آپ کا شکر ہے۔ ایک مولانا میرے پاس آئے، زاروں قطار رونے لگے اور کہا کہ حضرت دعا فرمائیے۔ کہا کہ کریں گے؟ کہا کہ بات یہ ہے حضرت، میری لڑکی جو 15 سال کی ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، بسا اوقات وہ سارے بھرے مجمع میں آ کر اپنے کپڑے اتارنے لگتی ہے، یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ دعا کیجیے حضرت، اللہ آپ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ورنہ ہم پاگل ہوتے، آپ کا شکر ہے۔ ایک صاحب نے کہا حضرت گھر تشریف لائیے، ذرا دعا کر دیجیے بچے کے لیے، بچہ بیمار ہے، معذور ہے۔ میں گھر گیا، میں نے سوچا چھوٹے سے بچے کو لائیں گے، اتنے بڑے بچے کو اٹھا کر لائے۔ کہا کہ حضرت یہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ساری چیزیں ہم لوگ کراتے ہیں۔ اور کہنے لگے حضرت دن میں تو میں اور میری بیوی مل کر اس کی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، لیکن رات میں جب تھک کر سو جاتا ہوں تو پوری رات میری بیوی اس کی خدمت کرتی ہے، پوری رات جاگ جاگ کر گزارتی ہے۔ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 18 سال وہ اس طریقے پر رہی اور پھر اس بچے کا انتقال ہوا۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اعضاء کی سلامتی دی ہو، ہم دیکھ کر اللہ کی شکر گزاری کریں۔ تو فرمایا اللہ آپ نے ہمیں کھانا بھی دیا، ٹھکانہ بھی دیا، عقل بھی دی، عزت دی، اللہ آپ نے ہمیں عزت کی دولت عطا فرمائی، عزت کی جگہ ہم کو بٹھایا ورنہ ہم ذلیل ہوتے، لوگ کہاں کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا ورنہ ہم حیوان ہوتے۔ کیا سرخاب کا پر لگا ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، موذی جانور بنا سکتے تھے، ناپاک جانور بنا سکتے تھے، اللہ نے اپنے فضل سے انسان بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرمایا، انسان بننا خود باعزت چیز ہے، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرمایا، اچھے سانچے اور ڈھانچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا حضرت نے کہ اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ورنہ ہم بے ایمان ہوتے۔
ایمان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کچھ محنت کی، قربانی دی، کچھ خرچ کیا، اللہ سے دعائیں مانگی یا سفارش کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے بیٹھے بٹھائے اپنے فضل سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ تو اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں کیا ملا ہے۔ ایک سانس کی جو نعمت ہے وہ جو ملی ہے، اللہ نے اس کو اتنا عام کیا ہے، جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو ایک دم مفت بنا دیا۔ ذرا سا اندازہ اس وقت ہوا جب کورونا میں لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوئی، اور خود اس حدیث پر وہ وقت آیا تھا جب میں تقریباً 20 دن ہسپتال میں بھرتی تھا اور تقریباً 2 ہفتے گھر میں پڑا رہا۔ اس وقت ایک ایک سانس کے لیے جو میں تڑپتا تھا، پورے گھر والے بے قرار ہو جاتے تھے کہ اللہ آپ نے جو سانس لینے اور چھوڑنے کا نظام فرمایا، اللہ ایک سانس کے بدلے پوری زندگی میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا، جبکہ لوگوں نے ایک ایک سلنڈر ہزاروں میں فروخت کیا، اور لوگ بھاگتے تھے، کبھی سلنڈر ملے تو وینٹیلیٹر نہیں، وینٹیلیٹر ملے تو بیڈ نہیں، بستر نہیں، سیٹ نہیں، جگہ نہیں، انسانیت بھاگے بھاگے پھر رہی تھی لیکن اللہ نے پوری زندگی اس کا بندوبست فرمایا۔ ایک نعمت، ایک سانس کے بدلے 1 روپیہ بھی ہم سے نہیں لیا۔ اگر اللہ مقرر کرتے، کون مائی کا لال تھا جو ادا کر سکے؟ ہمارے مدراس کی ایک بڑی ہسپتال میں ایک صاحب آئے، صاحب ثروت دولت، بیٹوں سے کہا بڑی ہسپتال میں لے جانا، اچھا علاج کرانا۔ وہ مدراس کے ہسپتال میں لائے، بھرتی کیے، روزانہ 1 لاکھ روپئے وہ چارج کرتے تھے۔ 25 دن وہ رہے، 25 لاکھ لیے، جان بھی لیے، جنازہ واپس دیا۔ ہمارا اللہ کتنا مہربان اللہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو ضابطہ ہے کہ شکر گزاری کا مزاج ہو ہر لمحے پر، اور خاص طور سے یہ دینی مجالس سے نعمتیں جو ہیں، اور علم کی، پڑھنے پڑھانے کی، دین کی خدمات کی بڑی نعمتیں۔ یہ مادہ پرستی کا جو دور ہے، اس میں دوسری چیزیں ہم کو چھائی ہوئی نظر آتی ہیں اور بڑی محسوس ہوتی ہیں، تو اس لیے باصلاحیت لوگ بھی، قابل لوگ بھی اس طرف ذرا دیکھنے اور جھانکنے لگتے ہیں، جبکہ یہ جو نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان پر جمع رہنا، ثابت قدمی کے ساتھ رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے سلسلے کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ ان نسبتوں کی، عزتوں کی لاج رکھے، ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہکنے بھٹکنے سے بچائے، بننے کے بعد بگڑنے سے بچائے۔ اللہ ہمیں ہمارے سلسلے کے اور مشائخ کے حق میں جو ہے داغ بننے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ زندگی کے ہر موڑ پر بس آسان طریقہ یہی ہے، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے ہم ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھیں۔ اللہ جل جلالہ امن والہ ہماری ان مجالس کو بےحد قبول فرمائے۔ اللہ دوبارہ آنا مقدر فرمائے، نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے صراط مستقیم پر قائم فرمائے۔ مادیت کا دور ہے، ہر جگہ مادیت پرستی، ہر جگہ مادیت پرستی ہے۔ اس مادیت کے دور میں روحانیت ہی کام آئے گی۔ حدیث شریف میں ہے دجال کا جو زمانہ آئے گا تو ایک قحط ایسا پڑے گا کہ زمین 1/3 اگانا چھوڑ دے گی اور آسمان 1/3 برسنا چھوڑ دے گا۔ پھر ایک قحط پڑے گا تو 2/3 غلہ بند ہو جائے گا، 2/3 بارش ختم ہو جائے گی، اور پھر تیسرا قحط جو پڑے گا تو بالکل زمین غلہ اگانا چھوڑ دے گی، آسمان برسنا چھوڑ دے گا۔ اس وقت وہ صحابیہ جو روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ جبکہ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم آٹا اٹھا کر، گوندھ کر، روٹی بنا کر کھانے تک بھوک سے بےتاب ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارے لیے وہ چیز کافی ہوگی جو فرشتوں کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ یہ روحانی غذا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے قوت عطا فرمائیں گے، یہ ہمارے لیے جو ہے روحانی غذا بنے گی۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم، ان سے غالباً یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مناظرہ ایک پنڈت دیانند سرسوت جی اس سے طے تھا، وقت بھی مقرر ہو گیا، جگہ بھی متعین ہو گئی۔ اب وہ اپنی جگہ پر آ گیا، حضرت بھی یہاں تشریف فرما ہو گئے، ابھی کچھ دیر باقی تھی تو حضرت کے شاگرد نے، خادم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو دیکھ آئیں کہ وہ کیسا ہے۔ جب دیکھنے گئے تو وہ کھا رہا تھا اور اتنی پوریاں کھا گیا، اتنی روٹیاں کھا گیا، اتنی وہ چھاچھ پی گیا، خوب کھاتا جا رہا ہے اور پیٹ بڑا بہت نکلا ہوا ہے،
اب کھاتا ہے کھاتا ہے. اس منظر کو دیکھ کر آ کے شاگرد نے کہا کہ حضرت ایک بات ہے حضرت، صاف بات ہے. وہ اگر یہ کہے کہ موضوع پر مناظرہ بعد میں ہوگا، کھانے پر مناظرہ پہلے ہوگا، تو یقیناً آپ ہار جائیں گے حضرت. آپ آدھی روٹی، پون روٹی، ایک روٹی کھاتے اور وہ اتنی روٹیاں کھا گیا، اتنی پوریاں کھا گیا، اتنا سارا یہ پی گیا، یقیناً آپ ہار جائیں گے. تو اس پر حضرت نے جو فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا اگر وہ کھانے پر مناظرے کی دعوت دے تو میں کہوں گا جاؤ بیل سے کرو، وہ مجھ سے زیادہ کھاتا ہے. اس سے زیادہ تو کھاتا ہے تو جا کر تو ہاتھی سے مقابلہ کر، اس سے زیادہ ہے تو گینڈے سے، ہپوپوٹامس سے، جس سے بھی ہو. لیکن نئی کھانے میں مقابلہ کرنا ہے تو مجھ سے کر، میں 6 مہینے کھائے بغیر رہ سکتا ہوں. یہ کیا طاقت تھی؟ یہ روحانی طاقت تھی. اطعمنی ربی، میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. یہ روحانی طاقت ہے، یہی ہمیں ہر جگہ ساتھ دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہمیں نصیب فرمائے. ان بزرگوں کے حکم پر یہ کچھ باتیں بے جوڑ بے ترتیب باتیں پیش کی گئی ہیں. بہرحال اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبے شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرمائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی.